آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر بات رکھ رہا ہوں وہ ہے وقت کی اہمیت۔ ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے، وقت کتنی قیمتی ہے، اور ہماری زندگی میں وقت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور وقت کو ہم کس طریقے سے دنیا میں اس کی قدر نہیں کر رہے، اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ہر کسی کی زندگی فکس ہے کہ کون کب تک دنیا میں رہے گا، یہ اللہ جانتا ہے۔ 80 سال، 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال، اس کے بعد دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہر آدمی جو دنیا میں آیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی قبر اور اپنی منزل کی طرف نکلتا، اپنی قبر کی طرف وہ گامزن ہے، سوار ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ وقت طے کر رہا ہے۔ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ہوتے ہیں، اور دن بھر میں 86,400 سیکنڈ، اور سیکنڈ اتنی تیزی کے ساتھ کٹتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کل سے میں آج تک آپ کے درمیان ہوں، کتنی تیزی کے ساتھ یہ 2 دن کٹ گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زمانہ بہت ہی قریب ہو جائے گا، سال مہینوں کی طرح، مہینہ ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، اور دن گھنٹوں کی طرح کٹیں گے، اور گھنٹہ منٹ کی طرح اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا چلا جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو وقت کی قدر کرے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر وقت کی قسم کھائی۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ کبھی اللہ نے فجر کی قسم کھائی، فرمایا والفجر وليال عشر، فجر کی قسم۔ کہیں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں۔ کہیں اللہ نے چاشت کی قسم کھائی اور فرمایا والضحی واللیل اذا سجی، کہیں اللہ نے اسی طریقے سے سورج اور چاند کی بھی قسم کھائی اور فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے کیسی کیسی قسمیں کھائی، چاند کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، عصر کی قسم کھائی، فجر کی قسم کھائی، اور فرمایا او میرے بندو، یہ تم کو ہم نے دنیا کے اندر پیدا کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے مومنو اللہ سے ڈرتے رہو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر کسی کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ دن تمہارا گزر رہا ہے، بچپنے سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کو پہنچ گئے، اتنی تیزی کے ساتھ تمہاری زندگی کٹ رہی ہے، تم کیا غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اور کیوں نہیں غور و فکر کر رہے ہو؟ اے مومنو تم اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر کسی کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ آپ کا دن ایک ایک کر کے گزرتا چلا جا رہا ہے، سال گزرتا چلا جا رہا ہے، مہینہ گزرتا چلا رہا ہے، ہفتہ گزرتا چلا جا رہا ہے، بچپنا چلا گیا، جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ چکا ہے، قبر میں جانے والے ہو۔ اب بھی اگر ٹائم کی اور وقت کی فکر نہ کرو گے اور اس کی قدر نہ کرو گے تو کب کرو گے قبر میں جانے کے بعد؟ اسی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے ہر کسی کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد کل قیامت کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ آج ہے ہی نہیں اس بات کی ٹینشن، فکر ہے ہی نہیں لوگوں کو، گزر رہا، گزرنے دو، ابھی تو بچپنا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بچپنا کہہ کر کے اچانک جوان
اور اس کے بعد سوچتا یار بچپنا ہمارا گزر گیا، ہم کچھ کر نہ سکے، کچھ کر نہ سکے۔ اب آپ یہ بتائیے ہماری زندگی میں وقت کتنی قیمتی ہے؟ آپ کسی کو پیسہ دیں، کسی کو گاڑی دیں، کسی کو سامان دیں، آپ کو امید ہے کہ میں نے پیسہ دیا یہ واپس کر دے گا، آج نہیں تو کل کرے گا، کتنا بھی مہا کنجوس آدمی ہو، کنجڑ ہو، جیسا بھی ہو، آج نہیں تو کل کسی طرح نہ کہیں سے آپ پیسہ واپس لے لیں گے یا کما لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو وقت دے دیا، ٹائم دے دیا، آپ نے اپنی زندگی کا ایک دن دے دیا، اب بتائیے وہ ایک دن جو آپ نے اس کے ساتھ کاٹا ہے، آپ نے اس کے ساتھ وہ دن گزارا ہے، کیا وہ دن دوبارہ آپ کی زندگی میں واپس آ سکتا ہے؟ جیسے آج 2 مئی 2025 آج کا دن گزر گیا، اب بتاؤ میرے بھائیو آپ کی زندگی میں یہ دوبارہ 2 مئی 2025 نہیں آ سکتا ہے۔ یہ رات جو گزر رہی ہے آپ کی زندگی میں دوبارہ یہ رات نہیں آئے گی، کئی راتیں آئیں گی، لیکن یہ جو گزر رہا ہے یہ آپ کی زندگی میں دوبارہ آنے والی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے زندگی میں سب سے قیمتی چیز آپ کی زندگی میں یہ وقت ہے جس کی قدر کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور مسلمان اس معاملے میں سب سے زیادہ غافل۔ بچپنے میں دیکھیے ٹائم سے اٹھ نہیں رہا ہے، پڑھائی کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، وقت کی پابندی، آپ اندازہ لگائیے وقت کی اہمیت کو۔ ہاں ٹائم گزر جانے کے بعد آپ نماز ٹائم سے بے ٹائم میں پڑھیں گے، آپ کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جو ٹائم سے آپ نماز پڑھیں گے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ نماز تمہارے اوپر میں نے وقت مقررہ پر فرض کی ہے۔ اب ظہر کی نماز عصر میں پڑھو تو آپ کو وہ ثواب نہ ملے، عصر کی نماز فجر میں پڑھو آپ کو وہ ثواب نہ ملے۔ میرے بھائیوں وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، جوانی میں جو کام کر سکتے ہیں بڑھاپے میں وہ کیا جا سکتا ہے، بچپنے میں جو کام کر سکتے ہیں وہ جوانی میں کر سکتے نہیں کر سکتے۔ پڑھائی کا وقت تھا وہ بچپنا، 12 13 14 15 سال، اب سوچ رہے ارے یار میں نے پڑھائی نہیں کی، بہت ہی میں نے غلط کر دی، اب میں پڑھوں گا۔ اب کیا پڑھو گے؟ اب تو ہزار ٹینشن تمہاری زندگی میں لگے ہوئے، اب کہاں سے پڑھ پاؤ گے؟ اب کہاں سے وہ کام کر پاؤ گے؟ میرے بھائیوں اسی وجہ سے وقت کی اہمیت کو جاننا چاہیے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے لوگ خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں ہیں۔ آپ نے فرمایا الصحت والفراغ، پہلا تندرستی، آپ کے پاس تندرستی ہے، آپ صحت مند ہیں، آپ کے پاس کوئی بیماری نہیں ہے، آپ بہت ہی زیادہ اچھے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی کام کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ تندرستی آپ کی زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے، اور بیمار لوگوں سے پوچھو جو بیمار ہو جائے، اب اذان کی آواز ان کے کانوں میں آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، ان کے کانوں میں یہ آواز سنائی دیتی ہے، جواب بھی دیتا ہے لیکن صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، وہ مسجد میں جا نہیں پا رہا ہے، وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، وہ قیام نہیں کر پا رہا ہے، وہ سجدے نہیں کر پا رہا ہے، وہ وضو نہیں بنا پا رہا ہے کیونکہ وہ بیمار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، امام کائنات فرماتے اس تعلق سے زیادہ تر لوگ خسارے میں ہیں۔ کتنے تندرست لوگ ہیں جو اپنی صحت کو نہ جانے کیسی کیسی جگہوں میں جا کر کے بگاڑ رہے ہیں، شراب پی کر کے کڈنی خراب کر رہے ہیں، ایسی ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے جسم بیکار ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے لیکن اس کی قدر نہیں ہو رہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں والفراغ، فرصت کے اوقات، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی آپ بیزی نہیں ہیں، مشغول نہیں ہیں، آپ فرصت کے اوقات میں گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود آپ ذکر نہیں کر رہے، اللہ کا نام نہیں لے رہے ہیں، اذان کی آواز سنائی دے رہی پھر بھی آپ مسجد میں جا کر کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں اتنا بیزی وقت بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہ ملے گا، آپ سوچو کہ کاش کہ میرے پاس ٹائم مل جائے اور میں نماز جا کر کے آرام سے ادا کر لوں، میں نماز
نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لوں، اے اللہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم مل جائے تو میں قرآن کی تلاوت کر لوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں کی آنے سے پہلے۔ او اندر چک کے لوگوں، اللہ کے نبی فرما رہی ہے غنیمت خمسن قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں کو امپورٹنٹ سمجھو 5 چیزوں کی آنے سے پہلے۔ اللہ کے نبی فرماتے حیات کا قبل موتی کا، تم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، امپورٹنٹ جانو اپنی زندگی کو، جو تم زندہ ہو اس کو تم غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے۔ آج تم زندہ ہو، آج تم نماز پڑھ سکتے ہو، آج تم روزہ رکھ سکتے ہو، آج تم قیام کر سکتے ہو، آج صدقہ خیرات کر سکتے ہو، چل کر کے مسجدوں میں جا سکتے ہو، اچھا کام کر سکتے ہو، کسی غریب یتیم کے کام آ سکتے ہو، کسی مظلوم کے کام آ سکتے ہو، لیکن مر جاؤ گے تو یہ نیکیاں نہیں کر سکتے ہو۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے۔ کہاں زندگی کو غنیمت سمجھ رہا ہے؟ زندگی ہے تو مستی کر رہا ہے، زندگی بار بار تھوڑی ملے گی، انجوائے۔ اب بتاؤ میرے بھائیو، آپ زندہ ہیں، اتنا بڑا عظیم الشان جلسہ یہاں اندر چک کے اندر رچایا گیا، ہاں اب آپ جلسے کے اندر آئے ہوئے، آپ کے پاس ٹائم ہے مولانا کی تقریر سننے کا، آپ کے پاس ٹائم ہے دین کو جاننے کا، آپ کے پاس ٹائم ہے مسجد مدرسہ کے لیے دان پردان کرنے کا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا، لیکن آپ سوچ رہے چلو بعد میں پیسہ دے لیں گے، ارے بعد میں ہم پیسہ خرچ کر لیں گے، بعد میں تقریر سن لیں گے۔ کون جانتا کل کی سورج کون دیکھے گا یا نہ دیکھے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، اے صحابی دنیا کے اندر اجنبی بن کر کے رہو یا پھر تم مسافر بن کر کے زندگی کاٹو۔ یہ صحابی حضرت کے عبداللہ ابن عمر ہیں، جب انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ جملہ سنا تو یہ جن سے ملا کرتے تھے یہی جملہ دہرایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے دنیا کے لوگوں صبح کر لو شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو کہ صبح کے اندر میں نیک کام کر لوں گا، صبح کے اندر میں عبادت کر لوں گا، ذکر و اذکار کر لوں گا، شام کیا پتا کہ سورج تم دیکھ پاؤ یا نہ دیکھ پاؤ۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود آگے جملہ ایک اور دہرا کر کے بتایا کرتے تھے وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اے اللہ کے بندو جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ کسی کو اتنا پتا ہی نہیں ہے کہ کل کا سورج دیکھے گا یا نہ دیکھے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وقت کی اہمیت کو جانو، اپنی زندگی کو امپورٹنٹ سمجھو، اپنی زندگی کو قیمتی جانو، حیات کا قبل موت کا۔ اے جوانوں، اے بزرگوں، اے یہاں کے مسلمان بھائیوں، ذرا سوچو یہ زندگی ملی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس زندگی میں اگر آپ نے راضی نہ کیا مرنے کے بعد افسوس کے علاوہ کوئی اور چیز باقی نہ رہے گی۔ اسی وجہ سے جب موت کا فرشتہ انسان کے پاس آتا ہے، انسان کے پاس جب موت کا فرشتہ قریب آتا ہے، قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگوں تم اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کر لو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تیرے پاس آ جائے۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس ملک الموت تمہارے پاس روح نکالنے کے لیے آ جائے۔ جب موت کا فرشتہ قریب آ جائے گا تم موت کے فرشتے سے ریکویسٹ کرو گے، گزارش کرو گے اے فرشتہ مجھے موقع دے دے، بینک میں جانے دے دے، پیسہ نکالنے دے دے، میں اللہ کے راہ میں خرچ کر لوں، میں اللہ کے راہ میں دے لوں۔ یہ فرشتہ تمہیں ذرہ برابر موقع نہ دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو اور قرآن کی ایک اور آیت کے اوپر آپ نظر دوڑائیے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے اور فرماتا ہے، قرآن
قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، جب انسان کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ تھوڑی سی مہلت دے دو. قال رب ارجعون، بس مجھے لوٹا دیا جائے، تھوڑی سی مہلت دے دیے جائے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا نیک عمل کر لوں، اچھے اعمال کر لوں، اللہ کے راہ میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں اپنے مال کو میں خرچ کر لوں، میں نمازیں پڑھ لوں، میں صدقہ و خیرات کر لوں. اللہ کہتا کلا، ہرگز نہیں، یہ دوبارہ تمہیں چانس نہیں مل سکتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتک قبل موتک، اے لوگو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت کی آنے سے پہلے. اب سوچو آپ کی اسی اندر چک اور منڈرو اور خردہ مردن اور تتریہ کے اندر اور اطراف اکناف کی جتنی بھی بستیاں ہیں، بہت سے لوگ 2025-24 میں تھے، آج وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. اچانک ان کا انتقال ہو گیا، اچانک وہ مر گئے، ان کے دل کے اندر درد پڑا اور وہ اچانک انتقال کر گئے. انہوں نے بھی سوچا تھا کہ چلو آئندہ سال سے میں نیک کام کروں گا، آئندہ سال سے میں نماز پڑھوں گا، آئندہ سال میں اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا، لیکن وہ اللہ کے راہ میں دے نہ سکا، وہ مر گیا، اس کی دولت دنیا میں رہ گئی. اسی وجہ سے امام کائنات فرماتے ہیں اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو تم غنیمت سمجھو موت کی آنے سے پہلے. حیات کا قبل موتی کا، اپنی موت کی آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے. سمجھتے ہیں؟ جوان ہے یہ بھی مست مولا ہے، زندگی کٹ رہی ہے، جوانی کٹ رہی ہے میرے بھائیوں، اس جوانی کٹ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالشَّبَابَكَ قَبْلَ حَرْمِكَ، ایک آپ کی زندگی میں جوانی کا ٹائم ہے. یہ جوانی جب چلی جائے گی تو جوانی چلی جانے کے بعد دوبارہ جوانی نہیں آ سکتی ہے. چاہے تم دنیا کے کتنے بھی بڑے بڑے ڈاکٹروں کی دوائیوں کا استعمال کر لو اور اپنے اندر وہ جوانی کی طاقت لانے کی کوشش کرو، میرے بھائیوں بڑھاپے کے اندر وہ جوانی نہیں آ سکتی ہے. اسی وجہ سے امام کائنات نے فرمایا کہ تم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو. وہ شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو. آئی اندر چک کی جوانوں، یہاں کی جوان لڑکیوں، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اور عبادت کر لو، کیونکہ اللہ رب العالمین کو جوانی کی عبادت بہت ہی زیادہ پسند ہے. جوانی میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کام کر سکتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے. لیکن اسی جوانی میں اگر بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے، اس جوانی کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جوانوں کو یہ فرمایا، ایسے جوانوں کو اللہ رب العالمین عرش کے نیچے جگہ دے گا جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی. میرے بھائیوں، یہ جوانی کی زندگی آپ کو دوبارہ نہیں مل سکتی ہے. جوانی کے بعد بڑھاپا ہے. اب بڑھاپے کے اندر آپ کی آنکھ کام نہیں، کوئی کام کا دکھائی نہیں دے رہی، آپ کے کان کے اندر طاقت نہیں ہے سننے کی. ہاں، اب آپ اس وقت آپ سوچیں گے اللہ میں توبہ کر رہوں گا، فلم نہیں دیکھوں گا. اب آپ کے آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہی ہے، تب تو توبہ کر رہا ہے. آپ کہو گے اللہ میں غلط کام، غلط چیزیں نہیں سنوں گا، گانا نہیں سنوں گا. اب آپ کے کانوں کے اندر یہ پاور نہیں ہے، آپ کے کانوں کے اندر سماعت کرنے کی یہ طاقت نہیں ہے کہ تم سن سکو. اب تم توبہ کر رہے ہو. جب طاقت تھی تب تم 24 گھنٹے میں کئی گھنٹے گانا سنا کرتے تھے، موبائل سے اپنی آنکھوں کو ہٹایا نہیں کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ جوانی کی زندگی تمہیں ملی ہوئی ہے، یہ جوانی گزر جانے کے بعد یہ دوبارہ جوانی نہ ملے گی. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین جوانی کے تعلق سے قیامت کے دن ایک الگ سوال کرے گا. امام کائنات نے فرمایا قیامت کے دن بندہ سے کئی سوالات کیے جائیں گے. حدیث کے اندر آتا
5 سوال یا 4 سوال کیے جائیں گے، ان اربعین ان خمسین 5 سوالات کیے جائیں گے، بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ 4 سوالات کیے جائیں گے، ان عمری اس کی زندگی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں 60 سال زندگی دی، میں نے تمہیں 70 سال زندگی دی، اور میرے بندے اور میری بندی بتاؤ تم نے 60 سالہ زندگی کہاں گزاری اور کیسے گزاری بتاؤ۔ پھر ایک سوال اللہ بندی سے یہ کرے گا، وہ شبابک اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤ، وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا بَلَّا اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤ، اپنی جوانی کے بارے میں بتاؤ، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ جلسہ ہو رہا ہے، بہت سے جوانے تقریریں سننے کے لیے، علماء کی تقریریں سننے کے لیے بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، بہت سی جوانے جو جلسہ گاہ سے ہٹ کر کے غلط کام بھی کر رہے ہیں اور جا کر کے نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ اور نوجوانوں سوچو، تم سوچ رہے ہو کل عبادت کر لیں گے، کیا پتا کل کا سورج دیکھ سکو یا نہ دیکھ سکو۔ اور جوانوں تم اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لو، یہ جوانی دوبارہ نہیں مل سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا بَلَّا تم نے جوانی کہاں گزاری، کیسی گزاری ہمیں بتاؤ۔ کیا تمہاری جوانی موبائل میں گزری؟ ہاں۔ کیا تمہاری جوانی ریل بنانے میں گزری؟ کیا تمہاری جوانی موبائل دیکھنے میں اور غلط کام کرنے میں گزری؟ یا تمہاری جوانی اللہ کی عبادت میں گزری؟ تمہاری جوانی اللہ کی دین کی خدمت میں گزری؟ تمہاری جوانی کیسی گزری ہمیں بتاؤ۔ اللہ کو بتانا پڑے گا، اور جب تک بندہ بتائے گا نہیں تب تک بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، امام کائنات فرما رہے ہیں وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرْمِكَ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ کتنے لوگ ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان سے پوچھئے، بات سوچ رہے ہوں گے اللہ جوانی مل جائے دوبارہ بس، لیکن جوانی دوبارہ آ سکتی ہے، بچپنا دوبارہ آ سکتی ہے، اور بڑھاپے کے بعد قبر ہی ہے، وہ پھر واپس اپنی زندگی میں دوبارہ لوٹ نہیں سکتا ہے، وہ مر جائے گا، قبر کے اندر چلا جائے گا، اور قبر میں جانے کے بعد وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اٹھائیے سورہ سجدہ، آج جمعہ کا دن پڑھے ہوں گے سورہ سجدہ۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ جب آپ مجرمین کو دیکھیں گے، إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اپنے رب کے پاس سر کو جھکائے ہوئے ہوں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا اس دن کہیں گے کہ اللہ اے پروردگار، اے ہمارے رب، ربنا ابصرنا وسمعنا ہم نے سن لیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تیرے عذاب کو دیکھ لیا، جہنم کو دیکھ لیا، ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، اے اللہ ہم اپنی زندگی برباد نہ کریں گے، اے اللہ ہم اپنی جوانی برباد نہ کریں گے، اے اللہ ہم دن اور رات کے اندر اللہ تیری عبادت کریں گے، اور رات بھر جاگ کر کے موبائل کا غلط استعمال کرنے والوں، دن اور رات اپنی زندگی کو برباد کرنے والوں، اللہ کی سامنے بندہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ اللہ ایک چانس دے دے، ایک موقع دے دے، اے اللہ دنیا میں جانے کے بعد نیک عمل کروں گا، اے اللہ میں دنیا میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، اللہ مجھے ایک موقع دے دے۔ لیکن دوبارہ زندگی مل سکتی ہے؟ کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ اللہ نے قرآن کے اندر باقاعدہ فرما دیا، اور قرآن کی آیت کے اوپر اگر کوئی شک کرتا تو مسلمان نہیں ہے۔ اب تصور کیجئے میرے بھائیوں اور سوچئے، آدمی قیامت کے دن یہ بھی کہے گا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي۔ قرآن میں نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے دانتوں سے اپنے انگلیوں کو کاٹے گا،
اور افسوس کرے گا اور کہے گا کاش کہ ہم نے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کے دن بندہ افسوس کرتے ہوئے کہے گا کہ کاش کہ ہم نے رسول کا طریقہ اپنا لیا ہوتا، ان مولویوں کی باتوں پر عمل کر لیا ہوتا، یہ قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے تھے، ہم نے صرف سنا عمل نہ کیا۔ کہیں گے کاش کہ ہم نے عمل کر لیا ہوتا، اور پھر یہ بھی سوچیں گے میں نے فلاں دوست کی وجہ سے غلط راستہ اپنایا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ او نوجوانوں، اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، قیامت کے دن بندہ کہے گا کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوا ہوتا۔ ایک لڑکی کہے کہ کاش کہ میں فلاں کو اپنی سہیلی نہ بنایا ہوا ہوتا، اسی چکر میں تو میں برباد ہو گئی، اسی نے تو مجھے برباد کیا۔ ایک دوست کہے گا اس دوست نے مجھے برباد کیا، فلم دیکھانا اس نے سکھایا، شراب پلانا اس نے سکھایا، جوا کھیلنا اس نے سکھایا، ڈریم 11 پہ پیسہ لگانا اس نے سکھایا، نماز چھوڑنا اس نے سکھایا۔ کاش کہ میں اس کے ساتھ نہ ہوتا تو آج میرا معاملہ یہ نہ ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے بعد ذکر آ جانے کے بعد، میرے پاس قرآن و سنت آ جانے کے بعد میں بہک گیا، میں گمراہ ہو گیا۔ افسوس کرے گا میرے بھائیوں، لیکن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وقت کی اہمیت کو سمجھیے، گزر جائے گا، افسوس کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے، کتنے نیک کار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ گزر رہے تھے، صحابہ کرام نے ان کو دیکھا تو ہنسنے لگے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت ہی زیادہ دبلے اور پتلے تھے۔ صحابہ کرام کو ہنستے ہوئے اللہ کے نبی نے دیکھا تو پوچھا اے صحابیوں کیوں ہنس رہے ہو؟ اللہ کے نبی سے کہنے لگے صحابہ اے اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھیے، ان کی پنڈلیاں دکھ رہی ہے، ہڈی صرف ہڈیاں دکھائی دے رہی ہے، گوشت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں فرمایا تھا لوگو تم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو تم دیکھ کر کے ہنس رہے ہو، دبلے پتلے ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کی قسم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جب تولا جائے گا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے اتنے دیندار تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سب سے زیادہ افسوس اس بات پر ہوتا تھا کہ دن گزر جاتا اور اگر اس کے اندر کوئی نیکی نہ کر سکتے تو وہ سوچتے تھے کہ آج کا دن میری زندگی میں سب سے خراب دن گزرا ہے۔ جس دن انہوں نے نیکیاں نہ کی افسوس کیا کرتے تھے کہ آج کا دن گزر گیا اور میں ذکر اللہ نہ کر سکا، استغفار نہ کر سکا، اللہ کی عبادت نہ کر سکا، صدقہ خیرات نہ کر سکا۔ میرے بھائیو وقت گزر جانے کے بعد وقت دوبارہ نہیں مل سکتا ہے، ٹائم گزر جانے کے بعد ٹائم دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے مسلمانوں اپنی قبر میں جانے سے پہلے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا کے اندر جس طریقے سے آپ بو گے ویسی آخرت میں کاٹو گے۔ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اپنے وقت کو غنیمت جانو، برباد مت کرو چوراہوں میں، رات برباد مت کرو موبائل کے اندر۔ میرے بھائیوں ایک ایک منٹ اگر کوئی آدمی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہے۔ کوئی آدمی درود شریف پڑھتا ہے ایک مرتبہ، درود شریف پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ ایک مرتبہ پڑھتا ہے، امام کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے ایک مرتبہ تو 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ تصور کرو میرے بھائیوں، سوچو غور کرو، ایک ایک جملے پہ آپ کو ثواب مل رہا ہے، ایک ایک منٹ کے اندر آپ کو نیکیاں مل رہی ہے، لیکن اپنی زبان سے آپ نے کسی کو غلط بول دیا، گالی دے دی تو آپ کو گناہ مل گیا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹائم ہو چکا ہے، میرے پاس شیخ محترم فضل الرحمان سراجی صاحب بیٹھے ہوئے، ان کا بھی خطاب ہونا
کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جو باتیں بتائی گئی ہے وقت کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے سب سے پہلی اس علاقے میں خرد منین ہی میں آیا تھا 2014 یا 15 میں، ابھی 25-10 سال ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس وقت کو اہمیت جانیے، قیمتی جانیے اور وقت کی قدر کر لیجئے۔ بار الہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔